صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے معوذتین کی مختصر تشریح بیان کی. آخری دو سورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان دونوں سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین. اور اس کے علاوہ میں نے ان دونوں سورتوں کا شان نزول بھی آپ کو سنایا ہے کہ یہ سورتیں کب اور کیوں نازل ہو گئی. وہ قصہ تو آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی ایک دن آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے آئے، ایک پیر کی جانب اور ایک سرانے پر بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. یہ پوری تفصیل میں نے آپ کو بیان کی. اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے یہاں بیٹھے ان 11 آیتوں کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم پورا جکڑا ہوا تھا. جو ہی میں نے 11 آیتوں کی تلاوت کی، یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی میں نے تلاوت کی، ایسا لگا کہ میرا پورا جسم کھل گیا. یہ تو پچھلے جمعے کی تقریر تھی، میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کی. اس کے علاوہ انہی آیات سے متعلق ایک اور تمہید سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر نقصانات کی 2 قسمیں ہیں. نقصان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک ہے نقصان دنیاوی، ایک ہے نقصان آخرت اور نقصان اخروی. سیدھے سادے الفاظ میں سمجھیں کہ
نقصان کی دو قسمیں ہیں، ایک آخرت کا نقصان، ایک دنیا کا نقصان۔ کبھی کبھار انسان پر دنیا میں بھی نقصانات کی بوچھار ہوتی ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، جان کا نقصان ہوتا ہے، فصل کا نقصان ہوتا ہے، تجارت کا نقصان ہوتا ہے، یہ سب مالی نقصانات ہیں۔ نمبر دو، کبھی کبھار انسان کو اخروی نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے نقصان کیا ہے؟ انسان کا دین و ایمان برباد ہو جائے، اعمال کی طرف نہ آ جائے، اعمال کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور آخرت کے لیے کوئی نیک اعمال نہ ہو، راستے میں رکاوٹ، نماز میں رکاوٹ، روزے میں رکاوٹ، قرآن میں رکاوٹ، حج میں رکاوٹ، نیک کاموں میں رکاوٹ، یہ نقصان اخروی ہے، یعنی آخرت کا نقصان ہے۔ تو باتیں سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی کہ نقصان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ ابھی موضوع ہم بعد میں شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر دو، جس طرح نقصان کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح نقصان دینے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نقصان دینے والوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ صورت یاد ہو، آخر میں اسی طرف اشارہ ہے، من الجنت والناس، وہ دونوں نے نقصان دینے والے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوں گے اور شیاطین میں سے بھی ہوں گے۔ کبھی نقصان دینے والا آپ کو انسان ہوگا، کبھی نقصان دینے والا آپ کو شیاطین ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اور نقصان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نقصان دینے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بھی دو، دنیاوی نقصان، آخرت کا نقصان، انسانوں میں سے نقصان پہنچانے والا، اور جنات اور شیاطین سے نقصان پہنچانے والا۔ اب نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان چاہتا ہے دنیاوی اعتبار سے میں نقصان سے بچ جاؤں، آخرت کے اعتبار سے بھی میں نقصان سے بچ جاؤں، اور میں انسانوں کے نقصان سے بچ جاؤں، شیطانوں کے نقصان سے بچ جائیں۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا کہ ہم نقصان سے کیسے بچیں گے؟ آخرت کے نقصان سے کیسے بچیں گے؟ دنیا کے نقصان سے کیسے بچیں گے؟ انسانوں کے نقصان سے کیسے بچیں گے؟ اور شیاطین کے نقصان سے کیسے بچیں گے؟ ایک تو نقصان سے بچنے کا ہمارا حربہ ہے، ہماری ہیلے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ پھر میں ایک حوالہ نکالتا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن کا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شیاطین الانس ہیں، ایک شیاطین الجن ہیں۔ جو انسانوں میں شیاطین ہیں ان کا تذکرہ ذرا بعد میں، جنات میں شیاطین ہوں گے ان کا ذکر میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف الانسان کو وجود بخشا، یعنی انسان کو بنایا، فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو اس میں سے شیطان کو کہا، جس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا شیطان کا؟ عزازیل۔ فارسی کا مقول ہے کہ تکبر عزازیل را خوار کر، فزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر عزازیل را خوار کر، یعنی تکبر نے عزازیل کو تباہ و برباد کیا۔ عزازیل کون ہے؟ اس سے عزازیل سے مراد یہ ہے، شیطان ہے۔ اسرائیل نہیں کہہ رہا ہوں، عزازیل کہہ رہا ہوں۔ اسرائیل الگ ہے اور عزازیل الگ ہے۔ عزازیل یہی شیطان ہے۔ تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ نکلتے نکلتے اس نے کیا کہا؟
فسجد الملائکۃ اجمعون کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ایک اور نام آ گیا ابلیس، شیطان یہ دوسرا نام، عزازیل تیسرا نام۔ تو الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے دور، ابا تکبر کیا اپنے آپ، ابا کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ میں سجدہ کروں، میں تو بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوں۔ قال یا ابلیس، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما لک، تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تکون مع ساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ یہی مقام ہے، یہی مضمون ہے سورہ اعراف میں بھی بیان ہوا ہے، اور پھر یہی مضمون اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات میں بھی بیان کرتے ہیں۔ مضمون ایک ہی ہے، ان میں الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ اب دیکھیں یہ سورہ اعراف ہے، اس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے انسان، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری بہترین تصویر بنائی، بہترین تمہاری ہم نے صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک، ادھر یہ الفاظ نہیں تھے، مضمون تو ایک ہی ہے، الفاظ تبدیل ہیں، تو اللہ نے فرمایا ما منعک، وہاں کیا فرمایا کہ ما لکا، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، یہاں فرمایا ما منعک، ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، روکا، اللہ تسجدا، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں امر کیا، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں امر کیا، میں نے تمہیں حکم دیا، تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا، عزازیل نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، انا یعنی میں خیر ہوں، میں بہتر ہوں، من ہو، اس سے، یہ جس کو تم نے بنایا اور سجدہ کرنے کا کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں، کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی، تو نے مجھے بنایا، من نارن، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو تو نے بنایا، من طین، مٹی سے۔ آگ کا سر اونچا ہوتا ہے، مٹی تو زمین پہ گری ہوئی تھی، تو لہٰذا میرا سر اونچا ہوگا، تو میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا قال فاہبط، اتر جاؤ، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وہاں پہ کچھ الفاظ اور ہوں گے، یہاں پہ الفاظ اور ہوں گے، یہاں پہ فرمایا فاہبط، فاہبط کا معنی عربی کے اندر یہ ہے کہ فاہبط، اتر جاؤ، اس کا مطلب جنت اوپر ہے، تبھی تو فرمایا اتر جاؤ، اس لیے کہ اوپر سے جو بندہ نیچے آتا ہے اس کو نکلنا نہیں کہتے ہیں، اس کو اترنا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، فاہبط، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، باقی الفاظ وہی ہیں جو ادھر بیان ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لم اقل لاسجد لبشر، میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کرتا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے اس کو بنایا من صلصال من حمأ مسنون، بجتے ہوئے اور ایک سنے ہوئی مٹی سے آپ نے اس کو بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخرج، نکل جاؤ، ادھر کیا فرمایا، فاہبط، اتر جاؤ، تو اترنا بھی ہوا اور نکلنا بھی ہوا، اس جنت کے دروازے سے نکلا تو فاخرج ہوا،
आसमानों से नीचे उतरा तो फहबित हुआ और फखरुज भी हुआ। दरवाजे से निकला जन्नत के तो फखरुज, आसमानों से नीचे उतरा तो फहबित। बात समझ में आ गई? दोनों अल्फाज कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए और ये फरमाया कि निकल जाओ, उतर जाओ जन्नत से। आगे फरमाया व इन्ना अलैकल लानता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, और उस वक़्त जब निकल रहा था, उतर रहा था, शैतान ने कहा मुझे इजाज़त दे दो ऐ मेरे रब क़यामत के दिन तक। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हें मोहलत है, तुम्हें क्या है? मोहलत है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, क़यामत तक तुम्हें खबर। इसने तो ये कहा कि अल्लाह जब कब्रों से दोबारा उठाया जाएगा तो उस वक्त तक मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह ने फरमाया मोहलत तो तुम्हें मिलेगी लेकिन उस दिन तक मोहलत नहीं मिलेगी। उसने ये क्या कहा, ये मैंने इसकी वजाहत भी की थी किसी अरसे में। तो इसने ये कहा कि अल्लाह ये दुनिया भी खत्म हो जाए तब भी मुझे मोहलत मिले, यहां तक कि लोग सब खत्म हो जाए, खबर से लोग उठाए जाएंगे, फिर मुझे मौत दे दो। इला यौम युबअसून, जिस दिन लोग उठाए जाएंगे कब्र से उस दिन तक मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह ने फरमाया मोहलत तो तुम्हें मिलेगी लेकिन उस दिन तक नहीं मिलेगी। जब तक दुनिया है तो तू भी है, जिस दिन दुनिया खत्म हो गई तो लिहाजा तू भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो क्या करोगे भी? इतनी देर तक तुम्हें मोहलत दे देंगे तो क्या करोगे? रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं ज़मीन को खूबसूरत बनाऊंगा, माल व असबाब को खूबसूरत बनाऊंगा, दुनिया की चीज़ों को मुज़य्यन खूबसूरत बना कर इनके सामने पेश करके इनको सबको गुमराह करूंगा। सबको क्या करूंगा? गुमराह करूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं वो बचेंगे। हाज़ा सिरातुन अलैहि मुस्तक़ीम। अब पता चला एक दुश्मन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुरू में मैंने तमीज़ के तौर पर क्या बताया कि नुकसान देने वाले भी कितने हैं? दो हैं। एक है इंसानों में से नुकसान पहुंचाने वाले, एक है शयातीन में से नुकसान पहुंचाने वाले। शयातीन इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? अभी देखो आपके सामने इसने क्या कहा कि मैं लोगों को गुमराह करूंगा। सूरह निसा के अंदर तो उसने मजीद तफसील तकरीर की। जिस वक्त वो जन्नत से निकाला गया तो उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, मैं इंसान को गुमराह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह। तो पता चला इंसान का अज़ली दुश्मन है ये। इंसान का क्या है? अज़ली दुश्मन है। तो इसी तरह ये भी एक दुश्मन है, इसी तरह इंसानों में से भी इंसान के दुश्मन है, शैतानों में से इंसान के दुश्मन है, और इसी तरह इंसानों में से भी इंसान के दुश्मन हैं। तभी तो कुरान मजीद में क्या फरमाया अल्लाह ने? मिनल जिन्नति वन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में भी हैं और शयातीन में भी हैं। और याद रखें डरने की बात नहीं है, अल्लाह ने बचने का तरीका भी बतला दिया। अल्लाह ने दुश्मन भी बता दिया, दुश्मन से बचने का तरीका भी बतला दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, हर माशरे में जाकर देखें, माल की हिफाजत के लिए, कोठी की हिफाजत के लिए, गाड़ी की हिफाजत के लिए लोगों ने अपने तौर पर हीले बनाए। बाज़ देहातों में, बाज़ इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तैयार होने से पहले बहुत बड़ा हांडिया उल्टा लटका देते हैं बिल्डिंग के ऊपर। क्यों भाई? नई बिल्डिंग बना दी है, नजर बद से बचाने के लिए इस देग को, इस पतीले को, इस हांडी को हमने उल्टा लटका हुआ ताकि नजर बद से हिफाजत हो। जादू से बचने के लिए क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर चारपाई उल्टा करके रख देते हैं, हांडी उल्टा करके रख देते हैं ताकि नजर बद से बच जाए। हो सकता है ये आपने नहीं देखा तभी तो आप परेशान हो। बहुत सारी जगहों में इमाम जामिन बांधती है, तो देखा है तुम लोगों ने? हाथ में नहीं बांधते हैं,
امام ضامن باندھتے ہیں. بہت ساری جگہوں میں تو نکاح کے لیے جاتے ہیں تو بھی کالی پٹی باندھتے ہیں بطور حفاظت کی. تو اس کو ہم باندھتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے. اس کو لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں امام ضامن. امام ضامن اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ مانا اس کی حفاظت کرتا ہے. اور بعض جگہوں میں دیہاتوں میں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت تو دلہے کو نہلاتے ہیں، ابھی تو یہ رواج ختم ہو گیا میرے خیال سے، پرانے زمانے میں یہ تھا. دلہے کو محلے کے لڑکے جو ہے نا وہ جنگل میں لے کے جاتے تھے یا دور کسی چٹیل میدان میں لے کے جاتے تھے، وہاں دلہے کو نہلاتے تھے، پرانے کپڑے پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایک تفریح ہوتی تھی. تو بعض دیہاتوں میں ابھی ہے یہ چیز. تو کیا کرتے ہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے، جب تک اس کو نہلا رہے ہیں تب تک ایک بندہ چھری لے کے ایسے کھڑا ہے. جو بہت زیادہ دیہاتی ہوتے ہیں وہ تو کلاڑی لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا میرے خیال سے، آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، بہت سارے دیہاتوں میں ہے یہ چیز، چھری لے کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جب تک اس کو نہلا رہے ہیں، حالانکہ اس کو خود نہانا چاہیے. ابھی جیسے آپ نہانے کے لیے اس کے خود ہاتھ پاؤں نہلا سکتا ہے، تو ابھی کیا ہو گیا اس کو. دیکھیں بہت سارے، میں خود ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، دلہے کو نہلا کے کندھے پہ رکھا. اب وہ آ کر کمرے میں قالین کے اوپر جوتوں کے ساتھ بیٹھ گیا. رواج ہے وہاں پہ، تقریباً 50 بندوں نے جا کر اس کو نہلایا. رسم و رواج ہے. اب ایک بندہ وہ چھری لے کے ایسے کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کھڑا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کسی جنات کا حملہ ہو، اس پر کسی جنات کا حملہ ہو، نظر بد ہو. تو جب تک وہ غسل کر رہا ہے تب تک وہ چھری لے کر بندہ کھڑا ہے، کلاڑی لے کر. یہ نظر بد سے بچائے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض علاقوں میں ہانڈی رکھنے کا رواج ہے، کسی علاقے میں کلاڑی رکھنے کا اٹھانے کا رواج ہے، کسی میں چھری اٹھانے کا رواج ہے، کسی میں امام ضامن باندھنے کا رواج ہے، کسی میں گاڑیوں کے پیچھے کالے کپڑے باندھنے کا رواج ہے. یہ تو نہیں دیکھا نا تو سڑا ہوا جوتا تو دیکھا نا ہر نقشے کے پیچھے باندھا ہوا ہے. امام ضامن آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو، یا اسی طرح ہانڈی آپ نے الٹا نہیں دیکھا ہے، چھری کلاڑی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہے، تو سڑا ہوا جوتا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. یہ سب مانا ہے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے لوگوں نے ہیلے بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے لیے جو ہیلا بتایا اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم جکڑا ہوا تھا، میں نے آخری 2 سورتیں پڑھی، ایسا لگ گیا کہ میرا جسم کھل گیا اور میرا جسم بالکل کشادہ ہو گیا. قرآن پر تو ہمیں بھروسہ ہے نہیں، بس یہی امام ضامن ہے، جوتے ہیں سڑے ہوئے، ہانڈیاں ہیں، چھری ہے، کلاڑی ہے. تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، لیکن چونکہ ایک زمانے سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے، ختم کرنا مشکل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 10 سیکنڈ نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. حدیث پاک میں آتا ہے رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے، ہر موذی جانور سے، ہر دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو یہ دعا صبح کو پڑھے گا رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام موذی جانوروں سے، تمام ضرر رساں چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ دشمن سے کیسے بچنا ہے، طریقہ کار وہ ہے. اب اگر کچھ آتا نہیں ہے تو آخری 2 سورتیں تو ہر ایک کو یاد ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آپ کا بچہ رو رہا ہے، نظر بد لگی ہے، کچھ اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کر دو. قرآن پر یقین ہوگا. پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی دیکھو دعا بھی ہے شریف،
علاج 3 طریقوں سے، دعا ہے، دوا ہے اور غذا ہے۔ دعا بھی کرو، دوا بھی استعمال کرو، پرہیز بھی کرو، یہ شریعت کا اللہ کے نبی صلی اللہ۔ اب ہمارا اصول کیا ہے؟ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب دم کرو، دم کرو، دم کرو۔ بھئی دم کرنا ثابت ہے، لیکن کچھ چیزیں ساروں کو ہم دم کریں، پھر آغا خان بند کرو، ضیاء الدین بند کرو، لیاقت نیشنل اسپتال بند کرو، سیول جنہ سارے اسپتال بند کرو، مولوی کے پیچھے پڑو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس آ گئے، ہاتھ یہاں پہ رکھا، عیادت کے لیے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دل کا مریض ہے، یہ بندہ دل کا مریض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا؟ فرمایا فلان جگہ میں ایک حکیم ہے، اس کو بلاؤ، بولو یہ چیزیں کوٹ کے اس کو کھلاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں اللہ نے نازل کی ہیں ان کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ بیماریاں بھی ہیں، بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے 6 مہینے تک اللہ کے نبی پریشان تھے۔ اس وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکلات کو دور فرمایا۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچپن کا واقعہ سنایا تھا کہ آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، یاد ہے نا قصہ؟ تو جناب عبد المطلب کس کے پاس لے کر گئے؟ ایک راہب کے پاس لے کر گئے، ایک یہودی ملے کے پاس لے گئے، اس کو دم کرو۔ اس نے کیا کہا کہ اس کے لعاب میں اس کا علاج موجود ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، مکہ والے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ آج کل بھی آپ کے جو جدید طبقے کے جو لوگ ہیں، جو مذہب سے ذرا دور ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اب یہ دور ہے دین کے ساتھ چلنے کا، لوگ چاند تک پہنچ گئے اور تم وہی شلوار اوپر کرو، یہ کرو، وہ کرو، سنت پڑھو، مسوا کرو، نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ لوگ چاند تک پہنچ گئے اور ابھی آپ وہی نفل، وہی مسوا، وہی ٹوپی، وہی پگڑی کے پیچھے پڑے ہو۔ ابھی بھی لوگ اسی طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو فرمایا کہ معاذ اللہ اس کو جنون ہو گیا ہے، ابھی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اس کو ہو سکتا ہے جنون ہو گیا ہے۔ اچانک مکے میں ایک دم کرنے والا عامل آ گیا، جیسے بہت سارے دیہاتوں میں کوئی ٹگ آتے نہیں آتے، ٹگ دمال والے آتے ہیں، لیکن لوگوں کو دیکھو، لوگ بھی جاتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہاں پہ آگے ایک ملا ہے، عامل ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ جس کو پتری ہو، پہلے تو سننے میں ایسا آتا تھا ہاتھ سے نکالتا تھا، بغیر آپریشن کے ہاتھ سے نکالتا تھا۔ ابھی تو ذرا ایک قدم آگے بڑھا۔ چند دن پہلے کسی نے مجھے کہا کہ اس نے تو بہت ساری باتیں کی لیکن وہ پوری بات نہیں بتاتا، تو اس نے یہ کہا اب وہ یہاں پہ منہ رکھتا ہے ایسے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ادھر سے نہیں، یہ گردہ یہ ہے نا، ادھر ہے، ادھر صرف منہ رکھتا ہے اپنا۔ منہ رکھنے کے بعد چوستا ہے 2 منٹ کے بعد، یعنی 2 منٹ تک وہ چوستا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے تمہاری پتری۔ اور لوگوں کو بے شرمی دیکھو، وہ اپنے عورتوں بھی لے کے جا رہے ہیں، اندازہ لگا۔ تو مکے میں اس طرح کا ایک آدمی آیا، زماد نام تھا اس کا، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں معاذ اللہ، دیکھو اس بات کہتے وقت انسان کا دل کانپتا ہے،
مکے والے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں معاذ اللہ ایک نوجوان بہکا ہو گیا ہے، اس کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے سے اتر گئی ہے، مجنون ہو گئے۔ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مجنون کو دم کرو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے۔ یہ باپ دادوں کے مذہب کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ جعلی عامل نے کہا دکھاؤ تمہارا مریض کون سا ہے۔ مکے والے اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، حالانکہ اللہ کے نبی تو کائنات کے بیماروں کے لیے شافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کے دل کی بیماریاں ختم کر دو، شرک کی بیماری ختم کر دو، کفر کی بیماری ختم کر دو۔ جن کے دل کے اندر کفر ہے، زیغ ہے، منافقت ہے، شرک ہے، اللہ کے نبی کے ایک لمحے کی زیارت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو شیشے کی طرح صاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کے علاج کے لیے آ گئے کہ اللہ کے نبی کو دم کرو۔ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ اس میں جنون ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آنا ہوا بھائی؟ کہا مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ میں ایک بیماری ہے، میں آپ کو دم کرنے کے لیے آیا۔ کس کو دم کرنے کے لیے آیا بھائی؟ اللہ کے نبی کو دم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحمدللہ نحمده ونستعینہ۔ مشکات میں یہ روایت موجود ہے، الفاظ موجود ہے، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسولہ۔ میں تو اس کو دم کرنے کے لیے آیا ہوں، کلمات دیکھو۔ اس عامل نے کیا کہا؟ عید کلمات، اے نبی دوبارہ کلمہ پڑھو۔ کیا مزہ آ گیا آپ کے کلمے میں، دوبارہ۔ یہ تو دم کرنے کے لیے آیا بھائی، مکے والوں نے بھیجا جاؤ اللہ کے نبی کو دم کرو۔ معاذ اللہ اس کے دماغ میں پتہ ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ الفاظ پڑھے، 3 مرتبہ الفاظ پڑھے، ان الحمدللہ نحمده ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ 3 مرتبہ جب اللہ کے نبی نے الفاظ کہے تو اس جماعت منتر والے نے کیا کہا؟ عامل نے کیا کہا؟ لقد سمعت قول الکہنہ، لقد سمعت قول الشعراء، لقد سمعت قول الساحر۔ میں نے کاہنوں کا قول سنا ہے، میں نے شاعروں کا قول سنا ہے، میں نے جادوگروں کا قول سنا ہے۔ خدا کی قسم یہ جادوگروں کا قول نہیں ہے، یہ کاہنوں کا قول نہیں ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ فرمایا یہ تو گہرا سمندر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ گہرا سمندر ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ دے تو میں مسلمان ہونا چاہتا۔ لوگوں نے کیا کیا حربیں استعمال کی اللہ کے نبی کی، بات آگے نکلی۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ دشمن بھی 2 قسم کے ہیں۔ دشمن کتنے قسم کے ہیں؟ ایک ہے شیطان اور ایک ہے انسان۔ آپ کے دل شیطان تو ہم نے سنا ہے، شیطان بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا ہے؟ انسان کو برے کام کی طرف بھی وسوسہ دلاتا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مغرب کے وقت اپنی ایک بیوی کے ساتھ بات کر رہے تھے مسجد کے دروازے پہ۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اعتکاف میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔
2 صحابیوں کا گزر ہوا. یہ 2 صحابی 10-15 قدم آگے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ رسل کا، ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. فرمایا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. کیا بولا؟ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے دل میں تو کبھی شک آیا نہیں کہ آپ کسی غیر محرم سے بات کریں گے. اگر آپ کسی غیر محرم سے بھی بات کریں تو تب بھی آپ تمام امت کے ابو ہیں، تمام امت کے باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں. تو ہمارے دل میں باپ کے لیے، ماں کے لیے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا وہم و گمان بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تو تم نے ٹھیک کہا، لیکن ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے انسان کا خون چلتا ہے. ہو سکتا ہے تم اپنے گھر میں چلو، تم نے تو مجھے دیکھا کہ میں بات کر رہا تھا، تم گھر کے اندر شیطان تمہیں وسوسہ دلائے، وسوسے کی بات. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ دلاتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے. تم اپنے گھر میں چلو، وہاں تمہارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ کے نبی کس کے ساتھ بات کر رہے تھے. میں نے اپنا بچاؤ نہیں کیا، میں نے تمہارے ایمان کی حفاظت کروائی ہے. من الجنت والناس. اور اس طرح لوگ بھی وسوسہ دلاتے. لوگوں میں بھی شیطان ہیں، جنات میں بھی شیطان ہیں، اور لوگوں میں بھی ہیں. اور لوگوں کے شیطان تو ہم نے نہیں دیکھے، لوگوں کے ہم نے شیطان تو نہیں دیکھے. ایک سٹا لگاؤ، اس میں کیا ہے؟ سکون ہے. یہ سارے لوگ چرسی، شرابی، بنگ پینے والے ایک دم ایسے ہوتے ہیں، راتوں رات سو گئے، صبح کو اٹھے سارے چرسی ہو گئے، موالی ہو گئے، تریاب کھانے اور پینے والے ہو گئے، سارے کرسٹار اور شیشے والے ایک ہی رات میں ہو گئے. نہیں، سوسائٹی میں انسان چلتا ہے، ارے ایک سٹ لگاؤ نا، اور پھر کچھ تو فضائل بھی بیان کریں گے. دیکھو آپ اگر چرس پینے کے بعد انسان جو ہے نا اتنی بھوک لگتی ہے آپ کو کیا بتاؤں. جیسے میدے کی پکی کھانے کے بعد بھوک لگتی ہے نا، یہ اس سے بھی ڈبل ہے. یہ فضائل بیان کر رہا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویسے دیکھو اگر چرس پیا نہیں ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی غیبت کرو گے. لیکن اگر آپ نے ایک سگریٹ کا سٹا لگایا نا، آپ ایسا مگن ہو جاؤ گے کہ آپ کسی کی غیبت بھی نہیں کرو گے. کہتے یار یہ تو بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے، یہ فضائل میں نے کبھی سنے نہیں. اب واقعی ہے کہ نہیں کہ اس کے کھانے کے پینے کے بعد بھوک لگتی ہے، انسان اتنا مخمور ہو جاتا ہے کہ غیبت چغلی نہیں کرتا، بس اپنے اس میں ٹننے مگن ہے. لوگ کہتے ہیں یار پھر تو صحیح ہے. یہ فضائل کس نے بیان کیا؟ من الجنت والناس. لوگوں میں سے بھی اس طرح کی شیطان ہے. لیکن آج تلک آپ دیکھیں کسی ایک شیطان نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر کسی برائی کی طرف نہیں لے کر گیا. کبھی کسی شیطان کو دیکھا ہے تو کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں چوری پر، ڈکیتی نہیں. لیکن آپ نے انسانوں میں سے کسی کو دیکھا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چوری کے لیے جا رہے ہیں، گاڑی پر سوار ہو کر قتل کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا، یہ تو آپ نے بھی دیکھا. تو بہرحال ان سے بھی بچنا ہے اور ان سے بھی بچنا ہے. تو دونوں سے بچنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتلا دیا ہے. علاج بھی کرو. علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وظائف قرآن و سنت میں اللہ کے نبی نے بتلا دیے وہ پڑھو. باقی جنات کس پر آتے ہیں؟ جنات اور شیاطین کا حملہ کس پر ہوتا ہے؟ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، یاد سے غافل ہوتا ہے، تو اس پر شیاطین کا حملہ ہوتا ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھو، ہر آدمی کے دل میں دو گھر ہیں، ایک گھر شیطان کا ہے، ایک گھر اس کا فرشتے کا ہے۔ شیطان اس کو برے کام کی طرف ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ اس کو نیک کام کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ نے کہا ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دو چیزیں ہیں؟ دیکھیں صحابہ کیسے بے تکلف تھے، اللہ کے نبی سے اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ آج کل آپ تو کسی مولوی سے اس طرح کا سوال کریں بھی پہلے تو آپ کو چمٹ مارے گا، پھر آپ کو جواب دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی دیکھیں معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ اس کو نیک کام کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، شیطان اس کو برے کام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میرے شیطان کو بھی مسلمان بنا دیا۔ یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، ہماری ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ گھر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو بہرحال اس نے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ جو بندہ 5 وقتہ نماز پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 5 وقتہ میں سے کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ وہ شیطان کے حربے سے بچے۔ اس لیے کہ 5 وقتہ نماز پڑھے گا تو 5 وقتہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان پاک ہوگا تو پاک جگہوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو واشروم ہیں یہ شیاطین کے گھر ہیں، وہاں بھی جاؤ گے اللہ کے نبی نے حفاظت کا طریقہ ادھر بھی بتلا دیا ہے۔ بھائی آیت الکرسی کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ صبح کو آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ انسان 24 گھنٹہ زندگی گزارتا ہے، اس پر حالات یا تو رات کو آئیں گے یا دن کو آئیں گے۔ آپ نے صبح آیت الکرسی کی تلاوت کی، شام تک حفاظت، شام کو تلاوت کی، صبح تک حفاظت، منا 24 گھنٹہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، اور آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کو دے دے کسی کو عطا نہ کرے۔ لوگ اس کے باوجود ان چیزوں سے غافل ہیں، دوسرے چیزوں کے چکر میں پڑے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پریشان ہو گئے، 6 مہینے پریشان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی علاقوں میں اس طرح کے ذمات لوگ بھی موجود تھے جو خود آ کر اللہ کے نبی کے پاس ہم آپ کا علاج کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی ان کا سہارا نہیں لیا، ایک دن بھی ان کا سہارا نہیں لیا۔ اگر سہارا لیا تو کس کا سہارا لیا؟ قرآن کا سہارا لیا۔ صبح شام اگر آپ کے بچوں کو آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف ہو، سب کچھ میسر ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بچے میں بیماری ہے، بے چینی ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس پر کوئی علامات ہو، نظر کے علامات ہو، تو آخری 2 سورت پڑھ کے دم کرو انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، پھر بھائی کے پیٹ میں درد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلا کے اللہ کے نبی اس کو آرام نہیں ہے، پھر پلاؤ، پھر دے دیا، پھر دے دیا، 3 مرتبہ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تو قرآن میں شہد کو شفا بنایا ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے شہد کو شفا بنایا ہے، جاؤ اور پلاؤ۔ 4تھی مرتبہ پلایا، اللہ نے اس کو شفا عطا کی۔ تو آپ 1 مرتبہ دم کریں، دوسری مرتبہ دم کریں، تیسری مرتبہ دم کریں، 10 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو، 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ پر دم نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ صرف دم درود کے لیے نہیں، باقی بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ میں اور آپ اپنا عقیدہ بھی قرآن والا بنائیں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟
قرآن پر آگے لوگ ابھی کیا کہ یار قرآن پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ باقی دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ہے میں اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑتے نہیں۔ اگر آدھے آسمان میں اگر میں کہتا ہوں کوئی سونا پڑا ہوا ہو وہ اس کو اتارنا ہے، پوری رات میں اور آپ سوئیں گے نہیں تو کیسے اتارنا ہے؟ کسی انگریز سے رابطہ کریں گے بھی کوئی خلائی کوئی جہاز ہے نہیں ہے، اس کو اتارنا ہے۔ اب محنت ایسے ہم کرتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا کوئی پتھر اٹھانے سے میں نے مشکل ہے کیا؟ لوہا اٹھانے سے مشکل ہے کیا؟ 12 گھنٹہ میں اور آپ لوہا اٹھا سکتے ہیں، پتھر اٹھا سکتے ہیں، بلاک اور سیمنٹ اٹھا سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ تسلی کے ساتھ اللہ اکبر 5 منٹ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے، شریعت پر چلنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہم کہاں پتہ نہیں اللہ کس چیز سے راضی ہے۔ ایسے ایسے کھڑے رہو اللہ ایسے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کس چیز سے راضی ہے، اسی لیے تو یہ بھیجا ہے نا، اس سے راضی ہے۔ اس میں دیکھو کس چیز سے راضی، لوگ پتہ نہیں اللہ کس چیز سے راضی ہے، کہتے نہیں کہتا ہے ایک شیطان کا حرف ہے، پتہ نہیں اللہ کس چیز سے راضی ہے۔ بھئی یہ کیوں بھیجا ہے؟ پھر 1,24,000 نبی کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ اس چیز سے راضی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہے، پھر بھی پتہ نہیں کس چیز سے اللہ راضی ہے۔ وہ ایک کتے والا واقعہ یاد کیا کہ ایک بنی اسرائیلی گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کی ہے۔ کہتے اللہ غفور رحیم، وہ کتے والے کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی معاف کرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔